یہ جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، کتنا آپ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن ہے؟ دیکھیں، جو آج پاکستان کے حالات ہیں، یہ تاریخ میں ہمارے ایسے حالات نہیں ہوئے کہ آج ہمارے جو معیشت کو اگر آپ دیکھ لیں، جو اس کی جو سٹریس وہاں پر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ ملک کی سیاست دیکھ لیں، آج سیاست نفرت اور دشمنی میں بدل چکی ہے۔ آج اداروں کے آپس میں تناؤ ہے۔ آج پارلیمان اور جوڈیشری صف آ رہا ہے، حکومت صف آ رہا ہے، یعنی ہر معاملے میں کرائسس ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج ملک کی لیڈرشپ کے لیے ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے جوڈیشل ہو، چاہے ملٹری ہو، کہ کس طرح ان معاملات سے نکلیں گے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ کیونکہ آج آپ یقین کریں کہ نظام میں صلاحیت نہیں ہے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی جو آج ہمیں درپیش ہیں۔ اور آپ کے سامنے جتنی سیاسی جماعتیں ملک میں ہیں، پچھلے 2 سال میں تمام حکومت کر چکی ہیں، کیا وہ مسائل کو حل کر سکی ہیں؟ ایسا ہی ہے۔ اور آپ جو مسائل حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آسان نہیں ہے۔ یہ ماضی کے جو مسائل تھے ان کے سامنے یہ مسائل ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ تو اس میں آپ نے صرف معاملات کو چلانا نہیں ہے آج کے لیے، بلکہ آپ نے ایک بڑا ریڈیکل اور بڑا ایک میسو اور ریفارم کرنا ہے، جس سے آپ ان معاملات کا مستقل طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ تو شاہد صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ پہلی چیز ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو سارٹ کرنے کے لیے معاملے کی سنگینی کا ادراک ہونا، پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی پلان کرنا، کوئی کمٹمنٹ کرنا، پھر کنسسٹنسی دکھانا تاکہ وہ معاملہ حل ہو سکے۔ یہ کیوں دکھائی نہیں دے رہا ہمیں اس وقت تک؟ یہی بدقسمتی ہے سب سے بڑی۔ آپ نے بالکل ایک ایسی بات کی ہے جو کسی اور شخص نے ابھی تک نہیں کی، کم از کم ٹی وی پر یہ سوال نہیں کیا، اور یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آج وہ سینس آف ارجنسی، وہ تکلیف، وہ فکر، وہ سوچ نظر نہیں آتی جس کی ضرورت ہے، کہ ہمیں اس بات کا شاید اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے حالات کس حد تک خراب ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کم از کم ہاتھ پیر تو مار رہے ہو نا، اس کے حل تو تلاش کر رہے ہو، آج وہ بات نظر نہیں آتی۔ آج سیاسی جماعتیں جگہ پر بیٹھی ہیں، وہ آپس میں صف آ رہے ہیں، آج جوڈیشری جو فیصلے کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ سب معاملات جو ہیں جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، جب یہ لیڈرشپ اکٹھی نہیں بیٹھے گی، ایک وے فارورڈ طے نہیں کرے گی، تو ملک کے معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ آج کسی بھی ایک ادارے، ایک سیاسی جماعت میں اکٹھا کون بٹھائے گا؟ آپ بحیثیت سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے؟ کون ساتھ بٹھائے؟ کون اس بات پر راضی کرے کہ آپ لوگ ساتھ بیٹھ جائیں؟ معاملہ آپ کی ذات کا نہیں ہے، آپ کی سیاسی جماعتوں کا بقا کا نہیں ہے، معاملہ ملک کی بقا کا ہے، عوام کی بقا کا ہے۔ جی بالکل، یہ معاملہ اب سیاسی مفاد سے ہٹ کر ملک کے مفاد کی بات ہے، تو اس میں سیاسی جماعتوں کو خود بیٹھنا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہم نے تو سیاست کو نفرت میں بدل دیا ہے اور دشمنی میں بدل دیا ہے۔ یہ کر سکتے ملک کے صدر یہ کام کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی فریق بن چکے ہیں بدقسمتی سے۔ جو ملک کی جوڈیشری ہے وہ بھی بدقسمتی سے فریق بن چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ پر ویسے بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یہ ایک بڑا ایک ڈیلیما ہے کہ کون بٹھائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اگر سب اپنی ادارے کی یا اپنی ایک جو لمیٹڈ سوچ ہے اس سے بڑھ کر ملک کے بارے میں سوچیں تو ان کو حل نظر آ جائے گا۔ یہ 6 8 10 لوگوں کی بات ہے، یہ بیٹھیں، جو ملک کی لیڈرشپ ہے یہ بیٹھے اور یہ اس معاملے کو طے کرے، اور کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے، جی جو بھی ذمہ داری ہوگی تو بیٹھ جائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کوشش کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ جو صورتحال ہمیں بنتی دکھائی دے رہی ہے، اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز ہو پائیں گے؟ دیکھیے، الیکشن کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہی آئینی راستہ ہے۔ آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو کیسے ملک کے اندر حکومتیں بنیں گی، کیسے عوام کی رائے کا اظہار ہوگا؟ حالانکہ میں آپ کو ویسے ہی جیسے 14 مئی کو نہیں ہوا، آپ دیکھ لیں کہ 2 صوبوں میں ہونے تھے الیکشنز لیکن نہیں ہوئے۔ ابھی آئینی لحاظ سے کیا پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایک ایمبیگویٹی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا سٹیٹس ہے گورنمنٹس کا۔ جی وہاں پر عدلیہ نے اپنے آپ کو متنازع بنا لیا اور فریق بنا لیا۔
اگر عدلیہ یہ معاملہ فل کورٹ بینچ میں جاتا وہاں پر بحث ہوتی، کیونکہ وہاں پر جو سوال رکھے گئے تھے ان سب کے جواب نہیں آئے، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں یہ آئین کی روح کے مطابق ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. یہاں پر آئین کی تشریح ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کے سامنے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے والے تھے وہ ایک دن پہلے کہہ رہے تھے ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، اکثریت موجود تھی، اکثریت کا اظہار کیا گیا اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، کے بی کی اسمبلی میں. اور پھر جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ بھی متنازع بن گئے کہ وہ 4-3 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ تھا، وہ بھی بن گیا. جس طرح بینچ بنائے گئے وہ بات متنازع ہو گئی. شاید خاقان صاحب اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ گئی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ المیہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت کے رہنماؤں کے ہم ان کی گفتگو سنواتے رہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں بات کی تھی کہ جی آج توڑیں، کل یہ کیا ان صوبائی اسمبلی میں انتخابات کیا، جنرل الیکشنز کرا دیں گے. مریم نواز کے اسٹیٹمنٹس، احسن اقبال صاحب کے اسٹیٹمنٹس، یہ سارے اسٹیٹمنٹس، ایون یہ کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹس موجود تھے. چلیں جو بھی جس بھی طریقہ کار کو اپنایا، لیکن اسمبلیاں تحلیل کرتی، سنہری موقع تھا، کرا دیتے الیکشنز، بات پہ قائم رہتے. دیکھیے الیکشن اسمبلی تو نہیں کراتی یا حکومت تو نہیں کراتی نا، الیکشن کمیشن کراتا ہے. معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے ایک صوبے کی بات کر دی، اور جو سپریم کورٹ کے اس سے پہلے کے فیصلے ہیں وہی اسی وجہ سے سارے معاملہ پر اثر انداز ہوئے ہیں. یہ بات بڑی پیچھے تک جاتی ہے. آپ اس کو صرف الیکشن کی ڈیٹ تک نہ دیکھیں، یہ نیت دیکھیں کہ اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں. صرف یہ کہ ملک میں سیاسی انتشار پیدا کیا جائے. اور پھر دوسری بات ایک آپ کو ضرور کہوں گا کہ جب ہم ٹی وی پر آتے ہیں تو ہم آپ سے بات کرنے آتے ہیں. یہاں پر ہم جو بات کرتے ہیں آپ کے سوال کے جواب میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہ حکومت کی رائے یا پارٹی کی رائے نہیں ہوتی. اچھا اب ذرا یہ بتائی، یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ نے کہا کہ جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری حکومت کر چکی ہیں. اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت تھی، آخر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حالات کچھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی، 12 جماعتوں کا اتحاد تھا، لیکن حالات کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. بھلے اس میں انفلیشن کی بات کی جائے، اوور آل آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح سے ڈیل کرنا تھا وہ معاملہ سب نے دیکھا. کہاں غلطی ہوئی آپ کی نظر میں؟ نہیں، یہاں غلطی کی بات نہیں ہے. چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ آپ کوئی بھی اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا. آج نظام میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چیلنجز اس سطح کے ہیں کہ نظام میں صلاحیت نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی، اور سب جماعتیں اس معاملے میں ناکام رہی ہیں. کیونکہ آپ نے بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں ملک کے انتظامی اور معاشی ڈھانچے میں، جو کہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکے گی. اس کا ایک سیاسی بوجھ بھی ہے اور اس کی ایک سیاسی سپورٹ بھی چاہیے اس کو کرنے کے لیے، وہ اویلیبل نہیں.